بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام ہے انسائڈ دا نیوز اور میں ہوں ڈاکٹر ثنا غوری۔ فیصلہ آج کرنا ہے اگر کل بچے کو چلنا ہے۔ سنتے ضرور ہیں، کانوں میں ضرور پڑتا ہے، لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے۔ 2 بوند قطرے پلاتے ہوئے ہم کیوں اتنا گھبراتے ہیں؟ ضروری ہے آپ کے لیے، بچے کے مستقبل کے لیے، پاکستان کے لیے اور ایک ہیلدی پاکستان کے لیے جو کل مستقبل بنے گا۔ کیا اچھا لگتا ہے ان لوگوں کو، کیا گزرتی ہیں ان لوگوں پہ جن کے بچے چل نہیں سکتے، لیکن ہمیں نہ جانے کیا دکھ ہے، کیا ایسی باتیں ہیں کہ جو ہم پولیو کے قطرے پلانے سے اپنے بچوں کو دور لے کے جاتے ہیں۔ جناب یہ باتیں ہم کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ضروری ہے اویئرنیس دینا، اور میٹرو ون نیوز کی شروع سے ہی کوشش رہتی ہے ہمیشہ سے ہی کہ ہم اویئرنیس کا پیغام پہنچائیں۔ پاکستان کو پولیو وائرس سے نجات دلانے کے لیے مشن کے تحت انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو بہت ضروری ہے کہ جناب پولیو کی مہم میں ان لوگوں کا ساتھ دیں، گورنمنٹ کا ساتھ دیں جو یہاں پہ فیلڈ میں ہیں۔ بہت سی خواتین، بہت سے مرد حضرات، ٹیمیں، پولیس افسران اور بہت سے اعلیٰ افسران اس تمام چیزوں کو سامنے لاتے ہیں اور آپ کے لیے باہر نکلتے ہیں، اسٹریٹجیز طے کی جاتی ہیں اور بہت محفوظ طریقے سے پولیو کے قطرے آپ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ جب یہ سب کچھ ہمیں پتہ ہے تو پھر اپنے بچوں کو ہم دور کیوں کرتے ہیں؟ یقیناً کچھ تحفظات ایسے ہیں کہ جس میں ہم اپنے بچوں کو پولیو کے قطروں سے دور لے کے جا رہے ہیں، جو کہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جملہ اگر کسی نے بھی کہا ہے تو بڑا سوچ سمجھ کے کہا ہے کہ فیصلہ آج کرنا ہے اگر کل بچے کو چلنا ہے۔ ہم فیصلہ کرنے میں ہی تو دیر کرتے ہیں اور تبھی یہ ہوتا ہے کہ جناب یہ چیزیں ہم سے بہت دور چلی جاتی ہیں۔ لیکن بہرحال ہم تو پالیٹکس پہ کچھ ایسے الجھ چکے ہیں کہ ملک کی سیاست نے ہمیں تعمیری سوچوں سے دور کر دیا ہے۔ کیا کرے جناب، یہ سیاستدانوں کو کبھی عقل آئے گی کہ کب سمجھ آئے گی کہ ملک جس نہج میں اس میں تعلیم، صحت زیادہ اہمیت رکھتا ہے بنسبت یہ کہ آپ آپس کی چپکلش کو یاد رکھیں، اور جب ایسی صورتحال آتی ہے تو افسوس ضرور ہوتا ہے۔ لہٰذا کوئی صحت کا پروگرام ہو، کوئی پیغام ہو، کوئی ایسی چیز ہو جو آپ کو تعلیم کی طرف لے کے جاتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو آگے لے کے چلا جائے۔ بہرحال جب سیاست کی بات آئی تو 2 جماعتیں، آپ 2 جماعتیں کیونکہ پی ڈی ایم کی 11 جماعتیں جناب بالکل ایک جماعت کی صورت بن گئی ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی بھی اس کا حصہ ہے، دوسری طرف پی ٹی آئی۔ یہ 2 جماعتیں تو ایک طرف تھیں، لیکن دونوں کے الزامات جو ہیں وہ اداروں کے خلاف نظر آتے تھے۔ پہلے پی ٹی آئی پہ تنقید ہو رہی تھی کہ وہ ادارے کے خلاف بات کر رہا ہے، اب دوسری جماعت پی ڈی ایم جو کہ اس وقت حکومت جس کی ہے اس وقت نون لیگ اور دوسری جماعتیں اس کا حصہ ہے، اب وہ عدالتوں کے خلاف بیان دے رہی ہے۔ کل مریم نواز صاحبہ نے جو کچھ مجمع میں کہا، جو کچھ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا، وہ کسی صورت اس کو ٹالریٹ نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح سے ہم عمران خان صاحب کی تقریروں پہ تنقید کر رہے تھے اس وقت جبکہ وہ اداروں کے خلاف بات کرے تو وہ بھی غلط ہے، اور مریم نواز صاحبہ بھی جب بھی بات کریں اور وہ زبان استعمال کریں تو وہ بھی غلط ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کو بہت نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ نقصان کیا تھا جناب؟ وہ یہ تھا کہ ان کے اپنے لوگ جب فوج کی بات ہوئی تو ان سے تھوڑا سا بدظن ہونا شروع ہو گئے، اور اس کی کچھ مثالیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ کچھ دنوں پہلے ایک بات ہمیں سامنے نظر آئی، وہ جناب سابق پرائم منسٹر آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس صاحب تھی، جو الزامات کی بوچھاڑ لگا کر رہے تھے پی ڈی آئی کے جو رہنما ہیں عمران خان صاحب پہ، اور ان کے حوالے سے بہت سی باتیں انہوں نے کہیں کہ پارٹی میں کیا کیا خرابیاں ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے پارٹی کے اندر، عمران خان صاحب کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ باتیں تو اپنی جگہ ہوتی رہتی ہیں، الزامات ہوتے رہتے ہیں۔ ایک بات جو بہت معنی خیز تھی وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب کا بہت سے لوگ ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں وہ صرف اسکرین کی حد تک ہی ہیں، وقت آنے پہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اپنی پارٹی بنانے کا اعلان کر رہے ہیں، اور اتنی بڑی بات انہوں نے کہی کہ عمران خان کو ہم الگ کر کے پارٹی بنائیں گے۔ اب ہو سکتا ہے کہ سردار تنویر الیاس صاحب کی باتیں یہ فقط باتیں ہوں، کیونکہ فی الحال تو ایسا کوئی ہمیں منظر نظر نہیں آتا کہ عمران خان کے بغیر تحریک انصاف کا کوئی مستقبل ہو۔ لیکن بہرحال کوئی اور پارٹی کی صورت میں تو سردار تنویر الیاس صاحب تحریک انصاف کا کوئی ایک فارورڈ بلاک ضرور لا سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ عمران خان صاحب کو وہ غائب کرنے کی جو بات کرتے ہیں ان کو ہٹا کے پارٹی رن کریں گے۔ یہ چیز ابھی سمجھ نہیں آتی۔ دوسری چیز جو آج ہمیں نظر آئی وہ جناب ایک اور بڑی وکٹ جو ہے وہ گر گئی، اور کراچی کے ہی ایک پی ٹی آئی کے رہنما نے اس وقت جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا ہے اور پارٹی سے وہ الگ ہو گئے۔ آگے وہ اپنا لاہے عمل کیا بناتے ہیں یہ بھی دیکھا جائے گا، لیکن جناب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ آخر پی ٹی آئی جا کہاں رہی ہے؟ کیا گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے جس طرح سے آج جو کچھ اجلاس میں ہوا؟ بہرحال
انٹروڈکٹری پارٹ کافی بڑا ہو چکا ہے, تو میں چاہتی ہوں کہ دوسری باتیں مجھے ڈسکس کرنی ہو پروگرام کے بیچ میں کروں. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں راجہ راشد علی صاحب, آپ ایڈوکیٹ ہیں سر, پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں رانا گلزار تاج صاحب, آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے سر, پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. راجہ راشد علی صاحب, کیا سمجھتے ہیں آپ ایز اے لیگل ایکسپرٹ جو کچھ ملک میں اس وقت ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے ایک لیگل ایکسپرٹ کی حیثیت سے عدالتوں پہ جس طرح سے حملے کیے جا رہے ہیں, جس طرح سے بیانات دیے جا رہے ہیں, کس طرح دیکھتے ہیں اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. اچھا دیکھیں جی, جو بھی سسٹم ہے سوسائٹیز اور یہ جو نظام ہے, یہ پوری دنیا کے اندر ایک سسٹمیٹک طریقے سے ساری جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق ساری چیزیں چلتی ہیں. اور ان لوگوں کو جو بھی لوگ ان ساری چیزوں کے اندر انوالو ہیں, ان کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کا ہی بنایا ہوا نظام ہے, یہ اللہ کی بنائی ہوئی حدود ہیں, اور یہ جو علم ہے دنیاوی علم جو ہے یہ بھی اللہ ہی کا عطا کردہ علم ہے, اور اسی کے تحت انسانوں نے اپنی یہ ادارے بنائے, ساری چیزیں بنائی, پوری دنیا میں ایسے ہے. اور اس کے بعد اس کے مطابق جو ہے وہ سارے انصاف کا ادارہ بھی ہے, فوج کا ادارہ بھی ہے, اور باقی انتظامی ادارے بھی ہیں. تو سب نے ان اداروں کی جب تک رسپیکٹ کی تب تک ساری چیزیں ٹھیک چلتی رہیں, لیکن یہ ایک جو ان حدود کو کراس کرنے والی بات ہے, اس کے بعد تو یہ ساری چیزیں ایٹ رسک آ جاتی ہیں. اور جب آپ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ ایک درخت کے اوپر بیٹھے ہیں اور اسی کو کاٹ رہے ہیں, یہ تو آئیڈینٹیکل وہ پوزیشن ہے. تو اس لیے باقی پولیٹکس جو ہے, پولیٹکس کی وجہ سے آپ اس کو اس نیچ پر نہ لے کے آئیں کہ صرف سیٹ کے لیے آپ اس حد تک نہ جانے کی کوشش کریں کہ آپ اپنی اداروں کو, آپ پاکستان کی کرنٹ جو سچویشن ہے, آپ اپنے نیبر کنٹریز کے حوالے سے یا انٹرنیشنلی دیکھیں کتنے زیادہ اینیمیز پاکستان کے اس وقت جو ہیں وہ اپنے بالکل وہ اس میں تیاری میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں پاکستان کے پڑوس میں 2 سپر پاورز, وہ 20 سال انہوں نے وہاں پہ لگائے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے, نہیں کر سکے اسی فوج اور اسی ایجنسی کی وجہ سے. آج آپ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اندرونی خلفشار کی وجہ سے باہر کا کوئی آ کے کسی طرح کا کوئی ایڈوانٹیج اٹھائے. کسی صورت میں بھی بالکل بھی اس چیز کو جو ہے نا اس کی نفی ہونی چاہیے, اور لوگوں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے, چاہے وہ عمران خان صاحب ہیں یا باقی کوئی اور پولیٹیکل پارٹیز ہیں. یہ جو اداروں کے اوپر جا کے اٹیک ہے, دروازوں کے اوپر چڑھ رہے ہیں یا جلاؤ کر رہے ہیں, یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. اس ملک کو اس کی جو ٹرو اسپرٹ ہے اس کے مطابق جو ہے وہ چلایا جائے, اداروں کی رسپیکٹ کریں. سب سے زیادہ سپریم کورٹ کے اوپر یہ جو پچھلے دنوں میں دیکھنے میں آیا, یا باقی عدلیہ کے ججز کے اوپر اس طریقے سے کرٹیسزم, جب آپ عدلیہ جو ایک ایسا ادارہ ہے جس نے دو لوگوں کے بیچ میں انصاف کرنا ہے, اس کا باقاعدہ طور پہ اس کی جو لیجسلیشن ہے یا اسٹیچوٹس ہیں یا کانسٹیٹیوشن ہے اس کے مطابق چیزیں رن کر رہی ہیں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے خلاف یہ چیز ٹھیک نہیں ہو, اس کا دوسرا جو فورم ہے وہ موجود ہوتا ہے, اس کو چیلنج کرنے کے لیے بجائے اس کے کہ پبلکلی آپ آ کے ریڈیکیور کریں, اسکینڈلائز کریں ججز کو, یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. اس طریقے سے اگر آپ سسٹم کو اس طریقے سے چیلنج کریں گے, ایٹ رسک لے کے آئیں گے, تو اس طرح سسٹم تباہ ہو جائے گا. یہ ملک تباہی کی طرف جائے گا. آپ اپنی گھر کو اس کے اندر آگ لگا رہے ہیں, اس کو تباہ کر رہے ہیں. اچھا, مجھے بہت امپورٹنٹ کوشچن آپ سے پوچھنا ہے ایز اے لیگل ایکسپرٹ, وہ میں آپ سے بعد میں پوچھوں گی. اس وقت کافی دیر سے جو ہے رانا گلزار صاحب خاموش بیٹھے ہیں. سر, کبھی 12 بجے اگر عدالتیں کھلتی ہیں تو حق میں فیصلے ہو جاتے ہیں, بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہے اس وقت عدالت, جناب فیصلے ہو گئے, ووٹنگ ہو گئی, حکومت گئی, عمران خان صاحب اپنے گھر پہ گئے. کبھی بیچارے گڈ ٹو سی یو کہہ دیتے ہیں, آپ کا حال کیا پوچھ لیتے ہیں, آپ لوگ تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کیا, یہ دوگلا پن کیوں ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ صاحبہ آپ کا, آپ کے میٹرو نیوز چینل کا. پہلی بات تو ڈاکٹر صاحبہ آپ نے بڑی اچھی بات کی, لیکن میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ جو صورتحال دیکھی, دل خون کے آنسو رو رہا ہے. ذاتی طور پہ یہ میں بات کر رہا ہوں, کسی کو اگر خوشی ہوگی تو کسی کو ہوگی, بہرحال مجھے اس پہ خوشی نہیں. اس کے بعد جو صورتحال حکمراں کریں یا اپوزیشن کرے, سب ملک سے کھیل رہے ہیں, اور یہ بڑا افسوسناک عمل ہے. ہم اپنی انا اور ذاتی معاملات میں اتنا آگے نکل گئے کہ ہمیں یہ احساس نہیں ہے کہ ہمیں بھی کوئی دیکھ رہا ہے, اور ہماری کوتاہی اور غلطیوں سے فائدہ اٹھائے گا. پڑوسی ملک ہے یا اور بہت سارے جو ہمارے مخالفین ہیں وہ فائدہ اٹھا بھی رہے ہیں. کریں کیا, جائیں کہاں, کس کو بولیں؟ اس قدر یہ حالت ہو گئی ہے
کہ عدالتی نظام ہو یا ہمارے جو دفاعی ادارے ہیں یا جو بھی ہیں، ہم ملک کی سالمیت اور ترقی کی طرف تو نہیں جا رہے، ہم ان کو ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں، ہم ان کے اوپر کاری ضرب لگا رہے ہیں. ہم سمجھ نہیں آ رہی، بات تو کر رہے ہیں اداروں کی تعمیر نو کی، بات کرتے ہیں پاکستان کی ترقی کی اور رہبری کی، اور کام ہم کرتے ہیں اداروں کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کا. تو کون سا ایسا دن آئے گا کہ جب تمام پولیٹیکل پارٹیز آپس میں بیٹھیں، اختلافات ختم کریں اور مستقل طور پر ریاست رانا کی گلزار ترقی صاحب، کی بات ایسا کریں. کیوں نہیں کوئی جلسہ نکلتا جس میں تمام پارٹیز کے لوگ ہی باہر آ جائیں، چاہے وہ عمران دیکھیے خان جی، صاحب کے فالوورز ہوں، میں- چاہے وہ آپ کی پارٹی کے فالوورز ہوں، چاہے نون لیگ کے ہوں، وہ باہر آ کے بولیں کہ جناب ہم تنگ آ چکے ہیں، اب ہم اس لیے جلسہ لے کے آئے ہیں باہر، اس لیے ہم روڈوں پہ آئے ہیں کہ تمام سیاستدان جو ہے مل کے بات کریں، ورنہ جناب ہم اندر نہیں جانے والے. یہ عوام کو کیوں نہیں عقل آتی؟ دیکھیے اپنے جی، اپنی پارٹی کے لیے تو باہر نکل جاتے، پاکستان کے لیے کیوں نہیں نکل رہے؟ دیکھیے جی، یہ بھوک سے مری قوم، یہ بھوک قرضے سے میں مری گری ہوئی قوم دنگا فساد کر سکتی ہے؟ میں آپ سے بتا، یہ دیکھیں میں بتا رہا ہوں، یہ بھوک سے مری ہوئی قوم، بے روزگار قوم، قرضے کی دلدل میں پھنسی ہوئی قوم، غریب آدمی تو 2 روٹی کی تلاش میں دن بھر دھکے کھا رہا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو کل لوگ، میں اس میں کسی کی طرفداری نہیں، جو کل لوگ ریاست کی ترقی کی بات کر رہے ہیں، بہت ساری باتیں کر رہے ہیں، آج آپ دیکھیں اپنے ہی اداروں میں گھس کر کیا کر دیا. یہ اب اس کے اندر کون، اور پھر کہتے جی ہمارے کارکن نہیں ہیں، تو یہ کرمنلز تھے. یہ کون کرمنلز ہیں جو ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں؟ وہ کرمنلز چاہے پیپلز پارٹی میں ہوں، وہ کرمنلز نون لیگ میں ہوں، تحریک انصاف میں ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں تمام کرمنلز کی سرکوبی ہونی چاہیے، ان کو گرفتار کرنا چاہیے اور کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. چلے کوئی کمپرومائز تو نہیں ہونا چاہیے. توہین پارلیمنٹ کا بھی بل آ گیا اور مجھے بڑا وہ ہو رہا ہے کہ اگر کوئی بات کی جائے تو وہ کہیں حضور کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے. بہرحال ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں محترم جناب مبشر میر صاحب، سینئر صحافی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. لیکن سوال جو ہے میں لیگل جو ہمارے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں لیگل ایکسپرٹ، ان سے پوچھتی ہوں. راجہ راشد صاحب، توہین عدالت بل منظور ہوتا ہے، یہ بات مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ اس بل میں کرنا کیا چاہ رہے ہیں. کیا اس کو اگر میں پڑھ کے بتاؤں تو اگر ناظرین کی توجہ اس پہ ہو کہ توہین پارلیمنٹ بل 2023 اسمبلی میں منظور ہوتا ہے، توہین پارلیمنٹ کی توہین کو جرم قرار دیا جاتا ہے، کمیٹی توہین پارلیمنٹ پر کسی بھی ریاستی یا حکومتی عہدیدار کو طلب کر سکتی ہے. یہ جملہ بڑا مجھے تنگ کر رہا ہے، ذرا آپ مجھے سمجھائیں گے یہ کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ کی جو کنٹیمپٹ ہے، اس حوالے سے جو بات کر رہے ہیں، اس کو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے کورٹ کی کنٹیمپٹ سے. کورٹ جو ہے وہ ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ انصاف کا ادارہ ہے، اور اس کی جو ججمنٹس ہیں یا اس کے جو آرڈرز ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کا ایشو ہوتا ہے. آگے ڈپارٹمنٹس نے ان آرڈرز کو، ان ججمنٹس کی امپلیمنٹیشن کرنی ہوتی ہے. اس لیے ان کا جو ڈیکورم ہے کورٹ کا، اس کو مینٹین رکھنے کے لیے جو وزڈم ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کا، اس لیے یہ لیجسلیشن ہوئی ہے اور اس لیے یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا جو قانون ہے وہ بنایا گیا اور وہ ایگزسٹ کرتا ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہوتی ہے. لیکن پیرالل اگر آپ اس کو کمپیئر کر رہے ہیں کنٹیمپٹ آف پارلیمنٹ سے کہ توہین پارلیمنٹ جو ہے، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ لیگلی آپ اس کو جسٹیفائی کیسے کریں گے؟ وہ کون لوگ ہیں معاملے کو خود، چونکہ میں وہ کون لوگ ہیں ان کے جو بھی انہوں نے، جن لوگوں نے بھی اس کی جو اس بل کو بنایا ہے، آپ کوئی ایسی مثال دے دیں دنیا کے اندر کہ وہ کیسے ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں یہ جو پارلیمنٹ کے اندر ڈسکشن ہوتی ہے، کوئی بھی بل پیش ہوتا ہے، وہاں ڈسکشن کے دوران بھی آپ کو امیونٹی حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کی جو سپیچز ہیں ان کو ایگزمپشن حاصل ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں یہ کنٹیمپٹ آف پارلیمنٹ جو ہے، یہ اس کا جو آپ وہ کیسے وہ کر سکتے ہیں؟ نہیں، میرا جو سوال ہے، یہ جو کمیٹی توہین پارلیمنٹ پہ کسی بھی ریاستی یا حکومتی عہدیدار کو طلب کر سکے، جی تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا سپریم کورٹ پہ بھی کسی کو طلب یہ سیم ٹائم جو ہے، یہ سیم ٹائم آرٹیکل 19 آف دی کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ ہے کہ اگر آپ یہ جو پارلیمنٹ کی توہین کے حوالے سے کوئی قانون بنا رہے ہیں اس طریقے سے، کیونکہ یہ اس کا کوئی پروسیجر اس طریقے سے، یہ آپ اس کی لیجسلیشن بات پھر وہی گھوم کے آ جاتی ہے. اس طرح کی یہ لیجسلیشن کر رہے ہیں جو لیجسلیشن کرنے والی ہے. یہ جو لوگ
نکل کے باہر یہ جو ساری چیزیں جلا رہے ہیں ان کو پوچھیں نا آپ کے ڈور سٹیپ پہ یہ آپ کے اختیارات کیوں نہیں دیتے؟ یہ لیجسلیشن کر رہے ہیں نا اپنی، کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ کی پروٹیکشن کے لیے، اپنی پروٹیکشن کے لیے کر رہے ہیں. نہیں آپ نے بہت ایک بات بڑی آپ نے زبردست کہی، وہ لوگوں کو سوچنی چاہیے جب آپ کا پارلیمنٹ وہ فورم ہے جہاں پہ پارلیمنٹیرین آ کے سکون سے کھل کے بات کرتا ہے، اور وہ باتیں ہوتی ہیں کہ ہم بھی سن کے دنگ رہ جاتے ہیں جو آپ عام طور پہ نہیں سنتے. آپ کس پہ پارلیمنٹ کی توہین کریں گے؟ اور ریاستی اداروں میں سے کیا آپ سپریم کورٹ میں سے بھی کسی کو بلا سکتے ہیں؟ یہ بات میں خاص طور پہ نہیں، پیرالل اس کو آپ اس کو ایکویلنٹ ٹو دی یا اپوزٹ ٹو دی کورٹس کمپیریزن کر رہے ہیں کہ جیسے ان کی جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کی لیجسلیشن ہے ویسے ہی آپ کے پاس یہ اختیارات جو ہیں وہ آپ جب بھی یہ بنائیں گے بل، یہ کورٹ میں جائے گا، چیلنج ہوگا. اس کی تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ آرٹیکل 19 جو ہے اس کو ہٹ کرتا ہے. یہ کیسے آپ اس طریقے سے جو ہے وہ فریڈم آف اسپیچ جو ہے اس کے اگینسٹ آپ ایک چیز کیسے بنا سکتے ہیں؟ پارلیمنٹ تو فورم ہی وہی ہے جہاں پہ آپ کی اسپیچز کو بھی آپ امیونٹی حاصل ہے. اچھا، اس پہ اگر سو موٹو ہو گیا تو پھر مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. نہیں، سو موٹو نہیں بھی ہو، جب یہ کمپلیٹ کر دیں گے کوئی بھی چیلنج کر دے گا. پھر اس کی لیگیلٹی جو ہے وہ تو مینڈیٹ ہے، وہ کانسٹیٹیوشنل ریٹ کے اندر جب سپریم کورٹ میں جائے گا وہاں اس کی جو لیگیلٹی ہے اس کو بالکل دیکھا جائے گا کہ یہ کیسے بن سکتا ہے. چلے میں رانا گلزار سے بھی ان کا موقف لے رہی تھی. سر سیم سوال آپ سے، کیا ہے، کیا سمجھتے ہیں اس کو آپ؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ میں تو ایک ہی بات کہوں گا کہ آپ امینڈمنٹ اور قانون تو بنا رہے ہیں. قانون بن سکتا ہے، امینڈمنٹ تو ہو ہی نہیں سکتی. میں بتاؤں آپ کو، امینڈمنٹ یا قانون، یہ جو بھی کچھ آپ کر رہے ہیں، یہ قانون کی حکمرانی ہوگی کب؟ یا صرف اسمبلی کا اجلاس بلا کر اور اپنا جو بھی آپ کے مطلب فوائد ہوتے ہیں وہ آپ لے لیتے ہیں. میں تو تمام اداروں کو کہتا ہوں، ججز بھی ہوں، فورسز کے ادارے بھی ہوں، یا بیوروکریسی ہو یا پارلیمنٹ ہو، ہم سب کو کب ہم آپس میں ملیں گے؟ ہم تقسیم کب تک رہیں گے؟ ہم تو تقسیم ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ بیوروکریسی ہے وہ تقسیم، فورسز وہ تقسیم، ججز وہ تقسیم، پارلیمنٹ کے اندر وہ یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ اس غیر ملکی سازش کو ختم کرنا ہوگا. یہ کوئی نہ کوئی سازش ہے، اس سازش کو سرکوبی کرنی ہوگی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عوام ہے، اس عوام کو اب وقت آ گیا ہے کہ یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ بھائی آپ شائستگی لائیں، آپ لڑائی چھوڑ دیں، آپ اکائی کی بنیاد پر ایک دوسرے کو تسلیم کر لیں. یہ کب ہوگا؟ اس چیز کی ضرورت ہے. اب اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جو ہمارا بڑا بھائی ہے اس بڑے بھائی کو بھی چاہیے کہ تقسیمی صحیح کرے، مناسب کرے. کیونکہ بلوچستان کی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں، خیبر پختونخوا کی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں، سندھ کی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بیوروکریسی کے اندر بھی اکائی کی بنیاد پر تقسیم ہونی چاہیے، ججز میں بھی تقسیم ہونی چاہیے. بڑے بھائی کی بات نہ کریں، دل بڑا جلتا ہے. جو کچھ اگر وہ کچھ جو پنجاب میں ہوا ہے وہ اگر سندھ میں ہوتا اور کوئی کراچی کا لڑکا کچھ ایسا کر جاتا، بچے کچھ کر جاتے تو نہ ہی پوچھیں کہ پھر کیا ہونے والا ہے. ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد سامنے حاضر ہوتے ہیں.